نہیں بٹ اب رانا شاہ افضل صاحب دال میں کالا ہے یا نہیں. ایک تو یہ کہ آپ الیکشن، آپ پر الزام ہے کہ آپ الیکشن چوری کرتے ہیں، آپ 47 والے ہیں، اور ابھی تو بلاول صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر آپ اس الیکشن پہ ڈاکہ ڈالیں گے، جو کہ ان کے بقول آپ نے پہلے مرحلے میں ڈال دیا ہے، تو آپ کی وفاق میں آپ فارغ ہو جائیں گے، مطلب چھٹی ہو جائے گی. یعنی جس وفاقی حکومت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، جس وزیر اعظم کے ساتھ آپ بطور کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم کے اندر، آپ سارے یو ول بی آؤٹ آف جاب. تو آپ اپنی نوکری کی فکر کریں رانا صاحب، یو ول بی آؤٹ آف جاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو دھاندلی کی باتیں ہیں، کہا کہ وہاں گرین بسز ہم لے کے آئے، ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کے کوئی اناؤنسمنٹس کیے، تو یہ جو آج آزاد جموں کشمیر کی پارلیمنٹ نے جو ریزولوشن یا لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے، کیا یہ دھاندلی نہیں ہے کہ جو آپ 8 ماہ سے حکومت میں ہیں تب تو آپ ایسی کوئی ریزولوشن نہیں لے کے آئے، لیکن کیونکہ ابھی الیکشن ہے، ابھی ماحول گرم ہے، تو وہ آپ وہ باتیں کریں جو آپ پریکٹیکلی نہیں کر سکے، تو وہ اب آپ ریزولوشن لے کے آ گئے. تو یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ ضرور بنتا ہے. دیکھیں بات یہ ہماری چھٹی جب ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم کوئی گلٹ فیل کریں. ہم نے ڈیولپمنٹ کا نعرہ لگایا، میاں نواز شریف نے وہاں کیمپین کی، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر نے کیمپین کی، اور ہمیں عوام نے پذیرائی دی اور ہم وہاں الیکشن نہیں پر وہ جیتے. کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن چوری کیا نا، مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن چوری کیا آپ نے اور دیکھیں ابھی نا، بھی کر رہے ہیں، اب اگر ان الیکشن، پروسیس ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا، دھاندلی تو یہ بھی دھاندلی ہے جو آج آپ نے ریزولوشن پیش کی. یعنی کہ وہاں قانون مختلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، وہاں سٹنگ ابھی گورنمنٹ الیکشن لڑ رہی ہے، انتظامیہ آپ کے پاس ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ فیل ہو گئی اس ایشو کو، جیک کے ایشو کو ریزالو کرنے میں. تو 8 ماہ سے تو آپ وہاں گورننس کر رہے ہیں، تو وہاں اس گورننس کے اندر آپ حالات بہتر نہیں کر سکے، جبکہ ہم تو نیگوشیٹ کرتے رہے چیزیں. اور یہ وہ دیکھیں، کہتے ہیں نا آپ بلائنڈ سائڈ کر دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ بلائنڈ سائڈ کر دیتے ہیں، آپ اختیار تو وفاق کا ہے، جی بی پہ بھی اور نہیں آزاد کشمیر تو پہ بھی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. نہیں دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں، آپ کیا اس کو آپ آج آزاد جموں کشمیر کو آپ کتنی جو ہے وہ آپ یونائٹڈ نیشن میں آپ کا ایک علیحدہ موقف ہے، آپ ریفرینڈم کرانا چاہتے ہیں، تو ان سارے ماحول کے اندر اس کو، انہی چیزوں کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں نا. آپ اگر ان کو وائلیٹ کر کے آپ کوئی صوبہ بنا دیں یا کچھ اور کر دیں، تو پھر تو آپ کا انٹرنیشنل سٹانس آپ لوز کر جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے نا آگے. الیکشن کے دنوں میں آپ نعرے لگانا شروع کر دیں ہمیں یہ کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کی وفاق میں حکومت رہی، آپ وفاق میں حکومت تھی آپ کی، تب تو آپ نے نہیں کیا. لیکن ابھی الیکشن کے دوران ہی یہ ساری کمٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں، پچھلے 8 مہینے میں جب آپ کی حکومت تھی تب تو آپ نے بات نہیں کی. لیکن آپ الیکشن کے دوران جو ہے آپ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں، آپ لیجسلیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دھاندلی کے مد کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. تو بہرحال دیکھیں یہ پولیٹیکل ہو رہی ہے نا. اب آپ بلاول بھٹو صاحب کے اگر آپ بیان سنیں تو وہ تو پی ٹی آئی پہ برس رہے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی سے غصے ہیں کہ بھئی آپ نے بائیکاٹ کیوں کیا، ان کو تو چپیڑیں مارنی چاہیے، تھپڑ لگانے چاہیے. کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ نہیں انہوں نے، بٹ وہ آپ کو دھاندلی کا چیمپئن بھی کہہ رہے ہیں نا، جدی پشتی. میں اور آپ، انہوں نے آج وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی نہیں آپ کی ہے، وہ آپ کی حکومت فارغ کرانے کے چکروں میں ہے اپنی سپورٹ کھینچ کے. آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے رانا صاحب. دیکھیں اگر وہ ہمیں فارغ کرانے کے چکر میں ہیں تو وہ تو دیکھا جائے گا. بہرحال وہ اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں، آئینی عہدوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بیٹھے ان کو مراد ملتی ہیں، سیلریز ملتی ہیں، پروٹوکال ملتا ہے، اور اسی سسٹم کو یہ لاتے مار رہے ہیں. تو یہ تو اونس تو یہ ان پہ ہے نا، سوال تو ان پہ ہے. اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر کے آپ پورے اس نظام کو جو ہے، اور اس وقت خاص طور پہ جو سینسٹیوٹی وہاں موجود ہے آزاد جموں کشمیر میں، وہاں آپ جب جو ہے یہ جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ ان کو اور سیریس اور سویر نہیں کر رہا؟ کیا یہ جلتی پہ تیل نہیں پھینک رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل اہداف اور ایجنڈاز اچیو کرنے کے لیے اتنا ایکسٹریم نیریٹو لینا اور جو ہے یہ کرنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ڈونٹ نو ان کا کیا ایجنڈا ہے. بٹ جو قاصد صاحب، جو کانفیڈنس مجھے رانا صاحب کی گفتگو پہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جب ہماری جانی ہوگی حکومت چلے گی. یعنی کہ کوئی امیوننٹ تھریٹ وہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے محسوس نہیں کرتے. جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے فرمایا ہے اس سے تو مجھے یہ امپریشن ملتا ہے کہ نہ صرف ان کو پہلے کی ہوئی باضابطگی یا دھاندلی پر اعتراض ہے، آج تو بلاول صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو بھی یکسر مسترد وہ کر رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ ہمیں حکومت کا کیا آپ کہتے رہتے ہیں، کنٹرول آپ کرتے ہیں وفاق سے. سو سولوشن تو نہیں ہے.
اب معاملات دھمکی پر ہیں کہ کیا واقعی آپ کے نزدیک وفاقی حکومت از انڈر تھریٹ فرام پیپلز پارٹی سائڈ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دس از جسٹ اے پولیٹیکل ٹاک؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں نے بڑی توجہ سے بڑی اہم گفتگو نفیسہ شاہ صاحبہ نے کی ہے اور پھر رانا صاحب نے کی ہے. ویری انلائٹن سے. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت لیں گے 8 مہینے پہلے، انہیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ کشمیر میں جو پرابلم تھے وہ پہلے سے آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو انوار الحق صاحب کو ہٹانا پڑا تھا. وہ کرائسس لائک سچویشن تھی، کوئی اتنی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی. اور کشمیر میں آلریڈی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ 30-32 مطالبات منوا چکی تھی یا منوانا چاہ رہی تھی، ایگریمنٹ ہو گئے تھے. سو بیسٹ کورس تو یہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا، جو کہ بات ہو بھی رہی تھی، کیونکہ آپ لوگوں پہ کوئی بیگیج نہیں تھا، آپ لوگوں پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، آپ حکومت میں نہیں تھے. اس سے پہلے کوئی انکمبینسی فیکٹر بڑا خطرناک یہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ نے بے شک 3 مہینے حکومت کیوں نہ کی ہوئی ہو، 3 سال کریں یا 10 سال کریں، الٹیمیٹلی ووٹر پھر پچھلے بیگیج جو ہوتے کسی کا بھی ہو وہ بھول جاتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ حکومت میں کون بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ ایزی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جب آج یہ بات کرتی ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم ہے، اس کو ووٹ نہیں پڑ رہے، دھاندلی ہوتی، وہ بھی کہیں مین فیکٹر اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ انکمبنسی ہے کہ موجودہ حکومت، لوگ ہمیشہ حکومت کے خلاف جا کے ووٹ ڈالتے ہوتے ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے. اس لیے یہ سمجھدار حکومتیں کوششیں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، نگران حکومت آ جائے، 3-6 مہینے گیپ مل جائے تاکہ ہم دوبارہ لوگوں کے آگے اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ پیش ہو سکے. سو یہ جو 8 مہینے کا بیگیج ہے، یہ پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے اس نے الیکشن میں یہ نقصان پہنچا ہے. اگر یہ 8 مہینے پہلے الیکشن میں جاتے تو پیپلز پارٹی شاید اس سے زیادہ ووٹ بھی لیتی، سیٹیں بھی لیتی اور بہتر ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ میں ہوتی. اور پلس یہ جو ایشو اٹھا ہے 12 سیٹوں والا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 8 مہینے پہلے اس طرح نہیں تھا. اس وقت تازہ انہوں نے مانی ہوئی تھی شرائط جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس طرف نہیں آئی تھی کہ یہ سیٹیں جو ہیں، یہ 12 جو ہیں، 10-12 جتنی بھی ہیں یہ پاکستان میں کشمیروں کی، ان کو ختم کیا جائے. سو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان 8 مہینوں کا جن کا بھی فیصلہ تھا کہ ہمیں الیکشن نہیں کروانا، انہوں نے موقع دیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہ دوبارہ ری گروپ ہوں، نئی ڈیمانڈز کریں، اپنے فالوورز کو لے کر آئیں. اور کیونکہ انہوں نے مفت بجلی لے کر دی تھی، تقریباً انہوں نے مفت تقریباً آٹا لے کر دیا تھا، سبسڈی لے کے دی تھی. کشمیر کے لوگوں کو تو لگا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ہمارے لیے تو یہ بہتر ہے، ہمیں مطلب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 70 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں، ہمیں 2 روپے مل رہا ہے. پاکستان کو 5,000 روپے آٹا اگر ایک بیگ مل رہا ہے، ہمیں 2,500 مل رہا ہے. یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے. عوام تو اس نے سوچتی ہے. سو آپ نے جب ان کے ہاتھ ان کے اسٹرینتھن کیا ہے تو اب مطلب میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جب پاور میں ہے کشمیر میں تو پھر ان کو جو افیئرز ہیں ان کو مینج کرنے چاہیے تھے. پھر اس وقت یہ شکایت نہیں بنتی کہ یہ کیونکہ اسلام آباد ہینڈل کر رہے تھے، سیکشن آفیسر دیکھتا ہے، تو کرنل میجر صاحب جو ہیں وہ یہ تمام معاملات دیکھتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ ساری چیزیں وہاں پر